بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل، ہمارا سوشل میڈیا۔ بات عمران خان کی سیکیورٹی کی ہو رہی ہے، عمران خان کی زندگی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن جو سب سے اہم جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے، جس سے واقعی ایک خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے، وہ آصفہ بھٹو زرداری کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے عرب نیوز کو دیا ہے دبئی میں، اور انہوں نے کہا کہ جو خطرات ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور جو خطرے ہیں وہ ان کو میں ڈسمس نہیں کر سکتی، اور یہ چیز جو ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے اس کو۔ تو یہ ایک بہت سیریس کامنٹ ہے ان کا، کیونکہ وہ آفیشیلی فرسٹ لیڈی آف پاکستان ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ایک لیڈر ہیں، MNA ہیں۔ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب اس حوالے سے خاموش ہیں، لیکن آصفہ بھٹو کی طرف سے اس بات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، جو عمران خان کی زندگی کو تھریٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ خود ایک بہت ہی ایک بڑا سیریس ایشو اس نے بنا دیا۔ اس سے پہلے قاسم سوری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایک سیل میں بند کر دیا گیا ہے، اڈیالہ جیل سے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے، اور باہر 1500 تقریباً لوگ جو ہیں گارڈ، انہوں نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کمرے میں ایک سپرے کیا گیا ہے، اور اس کی جو سمیل ہے اس نے بھی عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اس قسم کی چیزیں بھی ان کو دی جا سکتی ہیں جس سے وہ کوئی ذہنی بیماری کا شکار ہو جائیں۔ پھر جو اس سے بھی ایک الارمنگ بات شہباز گل صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ امریکن انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ اگر عمران خان کی اب اس موقع پر وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں، خدا نخواستہ ان کی ہلاکت ہو جائے، تو کیا اس پہ رسپانس ہوگا۔ پھر یہ خبر آئی جیل ذرائع کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جیل میں نہیں ہیں، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تھانہ نیو ٹاؤن کے SHO کی حراست میں ہے۔ تو اس پر جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، عمران خان صاحب ہیں تو اڈیالہ جیل میں ٹیکنیکلی، لیکن وہ اس وقت کسٹڈی جو ہے، کیونکہ وہ فزیکل ریمانڈ پر ہیں، تو وہ جو تھانہ نیو ٹاؤن کے جو SHO ہیں ان کی کسٹڈی میں ہے ٹیکنیکلی کاغذوں میں، لیکن ہیں وہیں پر وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی۔ تو یہ جو ساری ایک کنٹروورسی اس طریقے سے جو آئی ہے، خاص طور پر اسلام آباد میں جس طریقے سے 26 نومبر کو گولیاں ماری گئی لوگوں کو، اسٹریٹ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھکے دیے گئے، سارے وہ ویژولز مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو یا ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہو، یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ جو حکومت، جو ریاست اپنے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو سرے عام گولیاں مار سکتی ہے، لاشیں غائب کر سکتی ہے، اس کے بعد یہ کہے کہ جی بالکل ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ٹھٹھے اڑائے، سرکاری وزیر جو ہیں وہ کہیں دم دبا کے بھاگ گئے، کہاں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اگر وزیر اعظم یہ کہیں شہباز شریف صاحب کہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس کا سر کچلنا ہے اور اس کو دبانا ہے، اور مساجد کے خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں حکومت کی طرف سے دیے گئے خطبے بالکل سعودی سٹائل پر پڑھے جائیں، جس میں یہ کہا جائے کہ یہ جو ہیں لوگ ان کو جو اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز جو آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی قتل کرنا پڑے گا تو ایسے لوگوں کو ہم قتل کر دیں گے، اور یہ مطلب یہ ایک ایسا ایک سین اور ایسی ایک سچویشن بنائی جا رہی ہے کہ ان میں، ان حالات میں یہ جو خبریں ہیں، یہ جو گفتگو ہے، یہ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو لگ رہی ہے۔ اور اب یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو پاپولر لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ریاست نے کو اچھا نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر لیڈر، منتخب وزیر اعظم، ان کو ہٹایا گیا اور ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو پھانسی دی گئی۔ میں جھوٹا مقدمہ اس لیے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بعد میں ان سے معذرت کی، لیکن اس وقت ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیا،
اور پھانسی کی سزا سنائی، اور پھر جن ججوں نے اس چیز سے اختلاف کرنے کی کوشش کی ان کے اوپر کہ جی میٹرک کی سند جعلی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے مقدمے بنائے۔ پھر ہم نے دیکھا سردار اکبر بگٹی، وہ بھی بلوچستان میں ایک پاپولر لیڈر تھے، اور مشرف صاحب نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، جس طرح سے وہ غار میں ایک دھماکہ ہوا، بلاسٹ ہوا، اور اکبر بگٹی صاحب کی جان گئی، اور اس کے بعد پھر ایک بلوچستان میں ابھی تک جو شورش ہے یا جو ایک ایشو ہے یا جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی، بالکل وہ اسی طرح رہی ہے۔ تو یہ اب عمران خان صاحب ایک انتہائی پاپولر لیڈر، 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ جس طرح سے لیا گیا، اور اس کے بعد پھر جس طرح یہ گولیاں ماری گئیں اسلام آباد میں، اور ابھی جو رائٹ فورس بنانے کا فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب نے، بالکل ویسے ہی جیسے بھٹو صاحب نے FSF بنائی تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، اپنے دشمنوں کے لیے، پولیٹیکل اینیمیز کے لیے۔ تو یہ طاقت سے دبانے کی جو بات ہے پی ٹی آئی کو، یہ نہ ماضی میں یہ کارگر ہوا پاپولر لیڈر کو، پاپولر لیڈرشپ کو دبانے کی چیز، اور نہ ہی اب کامیاب ہوگی، اور جو ابھی کیا جا رہا ہے اس کے بعد اسٹیبلٹی نام کی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ جو کے پی اسمبلی نے جس طرح وہاں پر انتہائی جذباتی تقاریر ہوئی ہیں، اور لوگوں نے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو صوبے کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے انتہائی جذباتی، میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے جس طرح فتنہ کر کے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکارا ہے اور ان کو یہ نام دیا ہے، زخموں پر اس وقت مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو نمک چھڑکنا اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا اور ان کا مذاق اڑانا، اور یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اس کو کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر یہ کہنا کہ پھر آئیں گے تو ہم پھر ماریں گے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو معاملات کو بہتری کی طرف غالباً نہیں لے جائے گا۔ اور پھر جس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ کو ایک ٹارگٹ کر لیا گیا، اور عمران خان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ان کی جو مقدمات ہیں ان کی تاریخیں آگے کی جا رہی ہیں تاکہ وہ مل نہ سکیں، وکلاء سے نہ مل سکیں، صحافیوں سے نہ مل سکیں، ان کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ اس سے پہلے یہ بیرسٹر سیف نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے ہی یہ 24 نومبر کا اعلان ہوا ہے، اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب کو دوبارہ سیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے پہلے 20 دن رکھا گیا تھا اسی طرح ان کو رکھا جا رہا ہے۔ اب ایک بڑا سوال ہے کہ وہ ہیں کہاں؟ قاسم سوری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اور آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا ہے کہ بالکل ان کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے، اور ہر طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور آگے جا کے مزید ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو بہت انسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں گی، پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ تو بہت جلد حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کے بارے میں وضاحت کریں اور بتائیں کہ عمران خان صاحب ہیں کہاں، ویئر اباؤٹس کیا ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد میں میسیکر کے بعد حالات کو وہ کنٹرول کر لے گا طاقت کی بنیاد پر، تو وہ پھر ایک بہت ہی طاقت کے نشے کی حالت میں ہے۔ اس طرح اگر وہ کریں گے، اس طرح چلائیں گے، تو میرا انالیسز یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف نہیں، ہم انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد۔